میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر نظرگشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وہ عنوان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعا کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، ایک سچے مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے خالق اور اپنے مالک کی ہونی چاہیے۔ کیونکہ اسی مالک نے، اسی خالق نے اس مشتاق کو کتنے انعامات اور کتنی رحمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار انعامات اور احسانات سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو گن بھی نہیں سکتے۔ اتنے انعامات اور احسانات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ انعامات اور احسانات سے ہمیں نوازا ہے تو ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت بھی تو اللہ رب العزت کی ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ وہی لوگ ایمان والے ہیں کہ جن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اکیلے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ایک سچے مومن کے دل میں اگر کسی کے لیے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ہم جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، ان نیکیوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ کا اکٹھا تذکرہ فرمایا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان کے ذکر کو مقدم کر کے اور اعمال صالحہ کے ذکر کو مؤخر کر کے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ اعمال کی روح اور جان ایمان کے اندر بسی ہے۔ مشرکین مکہ یہ بھی بڑے بڑے نیک اعمال کیا کرتے تھے، وہ اپنے طریقے پر نمازیں بھی ادا کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے، مہمان نواز بھی تھے، حاجیوں کو سبو بھی پلایا کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر میں انہوں نے حصہ بھی ڈالا تھا۔ لیکن ان کے یہ سارے نیک اعمال کیوں برباد ہوئے؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، ایمان کی روح موجود نہ تھی۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو جتنے مرضی بڑی سے بڑی نیکی کر لو، کوئی وہ نیکی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اگر آپ تحقیق پر گئے تو آپ کو یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ جس طرح اعمال کی روح اور جان ایمان کے اندر بسی ہوئی ہے، اسی طرح ایمان کی بھی ایک روح اور جان ہے۔ اس روح اور جان
یعنی میری محبت جب تک تمام محبتوں کے اوپر غالب نہ آ جائے تو ایماندار نہیں بن سکتا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی بھی روح اور جان ہے۔ جس طرح ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسی طرح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے دل کے اندر اگر یہ تین باتیں آ جائیں تو ایسے بندے نے ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقی تمام انسانیت سے محبوب ہو جائے۔ تمام انسانیت سے محبوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اگر انسان کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت بھی اپنے طور پر نہیں بلکہ اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرے، تو ایسے بندے نے بھی ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَمُوتَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي الْكُفْرِ، کہ ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر داخل ہونا ایسے بندے کے لیے اس طرح ناپسندیدہ ہو جس طرح کوئی بندہ اپنے آپ کو آگ کے اندر داخل کرنا ناپسندیدہ سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح ایمان لانے کے بعد ایسا بندہ اپنے آپ کو کفر کے اندر داخل ہونا ناپسندیدہ سمجھتا۔ آگ کے اندر جل جانا کسی بندے کو پسند نہیں ہے، اسی طرح ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر داخل ہونا یہ انسان کو ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان ملتا ہی اس وقت ہے کہ جب بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت قابل ہو جائے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت قابل نہیں ہوگی کوئی بندہ ایک سچا مومن نہیں بن سکتا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بڑے ہی صاف اور واشلاف انداز کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے اعلان کروایا کہ آپ نے صرف لوگوں کو بتانا نہیں ہے بلکہ اعلان کرنا ہے۔ کیسا اعلان کرنا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔
یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ تمہارے اوپر اتار دے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صاف صاف الفاظوں کے اندر اعلان فرمایا، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے قبہ قبیلہ ہو، چاہے حسب و نسب ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے محلات ہو، گاڑیاں ہو، بینک بیلنس ہو، کاروبار ہو، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق دنیا تک ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا تعلق آخرت تک بھی ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کی محبت کو قابل رکھ کے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لو۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لو گے تو یہ بات یاد رکھنا، یہ سارے رشتے ناطے جن کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یہ سارا کاروبار جس کے گھٹ جانے سے تم ڈرا کرتے ہو، ان تمام چیزوں کے اندر خیر و برکت خود رب نے کائنات نازل فرمائی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل میں تمام محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان سے محبت کی اہمیت کو واضح فرما دیا کہ اگر خدا نخواستہ محبت رسول نہیں ہے فتربصوا، تو پھر منتظر رہنا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنے عذاب کو نازل کرے۔ اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی یہی صورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آنے کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے ہمیں قرآن مقدس جیسی داریں کتاب ملی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے ہمیں ایمان جیسی دولت ملی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخصیت ہے جن کے ذریعے ہمیں رشد و ہدایت ملی۔ آپ نہ ہوتے تو یقیناً ہم گمراہی اور ضلالت کی گہرائیوں کے اندر ڈوبے ہوتے۔ آپ کی آمد سے پہلے انسانیت جہنم کے کنارے پر کھڑی تھی، آپ نے آ کر انہیں جنت کا راستہ دکھایا۔ کسی شاعر نے اس موقع پر کیا ہی خوب کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف، ایک اللہ کے راستے کی طرف چلا، اہدنا الصراط المستقیم کا رستہ ہمیں دکھا دیا کہ یہی وہ رستہ ہے جو تمہیں جنت کا مستحق بنا دے۔ شیطان کی تابعداری نہیں کرنی کیونکہ وہ تمہیں جہنم کا راستے پر چلائے گا، تم نے میری تابعداری کرنی ہے، میں تمہیں جنت کے راستے پر چلا دوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مقدس کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت کا حکم دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان فرمایا کہ اس کائنات کا چاہے کوئی بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی، کوئی بھی بندہ ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت پیدا کروں۔ ہر بندے کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا راستہ بتایا ہے کہ جس راستے پر اگر ہم چل پڑے، ہم اس راستے کے اوپر اگر گامزن ہو گے تو ہم اللہ سے تو محبت کریں گے، لیکن بدلے میں اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، اور اللہ کی محبت جسے مل جائے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، قل اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ
میری اطاعت کرنا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ میری اطاعت کرے گا اللہ سے تو وہ محبت کا نام بڑھتا ہوگا، لیکن جب وہ میری اطاعت اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے گا صلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گا. اور صرف محبت ہی نہیں کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. اور صرف معاف بھی نہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی غلطیوں کو اللہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں. اور جتنی غلطیاں ہوں ان کو نیکیوں میں اللہ تبدیل کر دے تو کس قدر نیکیاں. شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے کہ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آیا آ کر قیامت کے بارے میں سوال کرنے لگا، قیامت کب رونما ہوگی، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کو ناگوار سمجھا اور اس سے فرمایا، وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا، کہ اے شخص تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تو قیامت کے وقوع ہونے کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے. بھلا مجھے بتا تو صحیح، وَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے نا، بھلا بتا تو صحیح قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو نے کس قدر نیکیاں کی ہے، کس قدر نمازیں پڑھی ہے، کس قدر روزے رکھے ہیں، کس قدر حج و عمرہ ادا کیا ہے، کس قدر صدقہ و خیرات کیا ہے، کس قدر نیکیاں کی ہے، بھلا اس کے بارے میں مجھے بتا تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اسے قیامت کے وقوع کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے اس کے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا انجام قیامت والے دن کیا ہو. اس کی تیاری اسے کرنی چاہیے، قیامت کے وقوع کے بارے میں اسے سوال نہیں کرنا چاہیے. وہ شخص کہنے لگا، وَأَعْدَدْتُ لَهَا مِن كَثِيرٍ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کے اعتبار سے جو کہ قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی. اسے صاف صاف کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز کے لحاظ سے، روزے کے لحاظ سے، صدقہ و خیرات کے لحاظ سے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے. لیکن ہاں ایک بات ہے، وہ بات اس کے لیے میں پورا تیار ہوں. وہ بات کیا ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے. اس دنیا کی تمام محبتوں سے غالب مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ جواب سنا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کل قیامت کے دن تجھے انہی کا ساتھ ملے گا جن کے ساتھ تو محبت کے دم بھرا کرتا ہے. جن سے تو محبت کرے گا کل قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کرام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی راحت ملی، اتنا سکون ملا کہ جس سے پہلے ہمیں اتنی خوشی کبھی نہیں تھی. حتیٰ کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث بیان فرماتے ہیں تو بڑے وجد میں آ کر فرماتے ہیں، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَقُولَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوں، اگرچہ میں ان کے جیسے اعمال اور نیکیاں تو نہیں کر سکتا، مگر مجھے امید اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ سچی محبت ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن میرا حشر بھی انہی کے ساتھ
میرے اعمال ان کی طرح تو نہیں ہے، لیکن میں ان سے محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت میرا حشر ان کے ساتھ کرے، میرا ٹھکانہ میں ان کے ساتھ ہو۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں سب سے زیادہ مانی ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جائے۔ محبت ہو جائے تو محبت کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، کچھ صفات ہوا کرتی ہیں، کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے، محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی زبردستی کسی کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ میں اللہ کا حکم ہے تمہیں محبت کرنی ہے، کوئی زبردستی اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے بدرجہ عدل ان کے اندر اسباب محبت پیدا کر دیے ہیں کہ انسان خود بخود فطری طور پر اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ انسان کا میلاد، انسان کا جھکاؤ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا ہے۔ محبت کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ جمال، خوبصورتی۔ قدرتی طور پر جب انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور انسان اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا جمال، اتنی خوبصورتی عطا فرمائی کہ اپنی ساری مخلوقات میں سے اجمل اور احسن بنایا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ چاند کی چودھری رات تھی، آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا، روئے زمین کا چپا چپا اس کی دورانی گردوں سے روشن تھا۔ ایک صحابی ہے، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی، انہیں خیال آتا ہے کہ آج کیوں نہ میں اس کا موازنہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں، کیا میں دیکھوں تو صحیح آسمان دنیا میں یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا وہ سہا والا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ لیل کی زلفوں والا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان دنیا والا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں سرخ دھاری دار جبری چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی پوری توجہ کے ساتھ دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، کبھی آسمان دنیا کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی زمین کی طرف بیٹھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف دیکھتے ہیں۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد، موازنہ کر لینے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور مجھے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ وہ سہا والا چہرہ آسمان دنیا کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، اس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں۔ محبت کا پہلا سبب ہے جمال، خوبصورتی، حسن۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا حسن و جمال اکٹھا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہا کر۔ محبت کا دوسرا سبب کیا ہے؟ محبت کا دوسرا سبب ہے کمال، کہ جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں، بدل گئے تو اس کے اندر وہ خوبیاں اکٹھی جمع کر دیں۔ یعنی اگر کسی شخص کے اندر کوئی کمال یا کوئی خوبی کسی کے اندر کوئی نظر آئے تو انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کمالات اور باطنی خوبیاں یکجا کر کے رکھ دی جو اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو تقسیم کر کے ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار کر کے عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے وہ ساری خوبیاں اکٹھا کر کے طرح ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کمالات علمیہ ہو، کمالات عملیہ ہو، کمالات اخلاقیہ ہو، غرض کے ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو بہت ساری خوبیاں عطا نہیں فرمائی، بلکہ 2 3 4 خوبیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن تنہا ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بدرجۂ عطا تمام خوبیاں اکٹھا کر کے عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت اور اخلاق میں تمام انبیاء پر فوقیت ہے۔ دیگر انبیاء کرام نہ ان کے علم کو پہنچ سکے نہ ان کے کرم کو پہنچ سکے۔ گویا کہ سب انبیاء آپ کے خوشہ چی ہیں، جیسے دریا میں ایک چلو یا بارش کے ایک گھونٹ میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خوبیوں میں شراکت سے منظر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جوہر حسن ہے وہ ناقابل تقسیم ہے، ان کو کسی کے اوپر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل۔ اگر کسی کا کمال وجہ محبت بن سکتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ساری مخلوق میں کوئی بھی باکمال نہیں۔ اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان سے محبت کی ہے، ان سے دلی محبت کی ہے۔ محبت کا تیسرا سبب ہے احسان اور اتصال، کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بھلائی یا احسان کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، تو فطری طور پر ایسے بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ الانسان و عبد الاحسان، انسان یہ احسان کا بندہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ قربت تعلق واسطہ رہے تو اس سے بھی لازماً محبت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ احسان نہیں کرتے، بلکہ وہ تو محسن انسانیت ہے۔ اللہ نے ان کو محسن انسانیت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اپنی امت کے لیے انتہائی شفیق، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اندر امت کے لیے اتنی رافت و رحمت رکھی ہے، امت کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیز علیہ ما عنتم کا صحیح مصداق ٹھہرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شفقت، یہ رحمت ہی تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی امت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے در کے 9 چکر لگائے کہ 50 نمازوں میں تخفیف کروا کر 5 نمازیں لے کر آئے۔ یہ امت سے محبت ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں جیسا عظیم الشان تحفہ لے کر خوشی خوشی واپس تشریف لا رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا کہ اتنے قیمتی انعام میں تخفیف کیوں کرو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان امتک لا تطیق ذلک، کہ آپ کی امت ان 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی اور مفت میں گناہگار ہوتی رہے گی، لہذا آپ ان میں تخفیف کروائے۔ یہ امت کی محبت ہی تو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اذنی کے 9 چکر لگائے اور 50 نمازوں کے اندر تخفیف کرواتے کرواتے آخر میں 5 کرواتے رہے۔ صرف کہیں نہیں، نماز تراویح کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 3 دن تک صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کو، ایک کثیر جماعت کو نماز تراویح ادا کروائی، مگر چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے لیے اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لے کر آئے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی بار بار درخواست کی، پیغام بھیجا کہ آپ باہر آئے، ہم نماز کے لیے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو انتہا کی پسند آئی ہے، بڑی پسند آئی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور رات کا وقت ہو، باجماعت نماز ادا کر رہے ہو اور قرآن مقدس جیسی لارین کتاب کی تلاوت ہو رہی ہو اور صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں مقتدی ہو اور آقا دو جہاں جیسے عظیم الشان پیغمبر
امت کے اوپر فرض نہ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ نماز میری امت کے اوپر فرض ہوگی تو میری امت اس فرض کو نبھا نہیں سکے اور وہ مجھ میں گناہگار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے، ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کے دل کے اندر ذرا سی بات ہوتی کہ میری امت گناہگار ہوگی تو آپ اس عمل کو اگرچہ محبت کرتے ہیں، اس سے پسند کرتے ہیں، لیکن پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفقت اور رحمت صاف نظر آ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا احساس فرمائے تو پھر ہمیں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخصوص دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ آپ کی رافت اور رحمت کا یہ عظیم ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ہر نبی کو ایک مخصوص دعا عطا فرمائی کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، مشکل گھڑی آئے، اس دعا کا حوالہ مجھ سے دو، مجھ سے مانگو، میں اللہ تمہاری اس مشکل کو تم سے دور کر دوں۔ یقیناً انبیاء کرام کی اکثر دعائیں قبول ہوا کرتی تھی، مگر اس خاص دعا کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ضمانت دی تھی کہ میں یہ دعا ضرور قبول فرماؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، ہر نبی نے دنیا کے اندر اس دعا کو استعمال کر لیا، انہوں نے جلدی کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے مشکل اوقات کے اندر اللہ کو اس دعا کا حوالہ دیا، اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما کر ان کی اس مشکل کو دور کر دیا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مشکل وقت نہیں آیا تھا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر انتہائی کٹھن حالات آئے۔ 13 سالہ مکی دور کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے مشکلات حالات، کتنے مشکل حالات آئے۔ طائف کے سفر پر غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے مسائل آئے، نارائن مبارک لہو لہار ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے 10 سالوں کے اندر کیا کیا حالات آئے۔ صرف جنگی محل کے پس منظر کو دیکھ لیجیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر دیا اور شدید حملہ کر دیا، اس حملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے ہونٹ مبارک بھی کٹ گئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کتنے سنگین حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر آئے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ان حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، ہر طرف سے تمہارے اوپر چڑھ پڑے اور خوف و دہشت کی وجہ سے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا انہوں نے اور تمہاری آنکھیں پٹھلا گئی، تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے کہ اب ہم کیا کریں گے، چاروں طرف سے دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، اب ہم کیا کریں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کلیجے منہ کو آنے لگے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان اٹھنے لگے، شیطان گمان پیدا کرنے لگا۔ یقیناً اس موقع کے اوپر ایک مومن کے لیے بہت ہی سخت آزمائش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بھی اپنی اس دعا کا حوالہ نہیں دیا۔ ایسے مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو استعمال نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا اجتمعت دعوتی للشفاعۃ لأمتی الی یوم القیامہ، کہ میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا کہ قیامت کے دن میں اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کر کے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ انہیں بھی جنت کا مستحق بنا۔ قیامت کے دن میں ان کے حق میں دعا کا استعمال فرماؤں گا، فَهِيَ نَاعِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
چاہیے جو اس حال میں مرے گا میری امت میں سے، لا یشرک باللہ شیئا، کہ جس نے ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے لایا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ میری اس دعا کو ہر اس بندے کے حق میں قبول کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے، یہ سلوک ہے، یہ شفقت اور رحمت ہے، یہ احسان اور اتصال ہے، تو پھر ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کے حقدار تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہم کبھی نہیں اٹھا سکتے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی سے کبھی بھی ہم کو عداوت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے دل میں محبت مصطفیٰ ہر لمحہ ہونی چاہیے، ہماری زبان پر ذات مصطفیٰ ہر لمحہ ہونی چاہیے، اعضاء اور جوارح سے اطاعت مصطفیٰ ہر لمحہ اس پر ظاہر ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہوگی تب جا کر ہم صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ کہلائے جائیں گے۔ کہ دل میں محبت مصطفیٰ ہو، زبان پر ذات مصطفیٰ ہو، اعضاء اور جوارح پر اطاعت مصطفیٰ ہو، تب جا کر ہم غلام مصطفیٰ کہلانے کے صحیح حقدار ہیں۔ جس طرح پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے زیادہ جمال و کمال عطا فرمایا ہے، احسان و امتثال سے نوازا ہے، رحمت و رحمت سے نوازا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کو بھی اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدردان بنایا ہے کہ صحابہ کرام صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردان، آپ کے سچے اور سچے محب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس باب میں ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ جن کی نظیر ملنا قیامت تک مشکل ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے محب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چہرے انور کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ہی حسن و بلاغت کے اندر ہے، بڑے ہی غمزدہ ہے، بڑے پریشان ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان، یہ ثوبان کیا ہوا ہے؟ آج آپ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، ایسا کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اِنَّكَ الْأَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَأَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَوَلَدِي، اللہ کی قسم مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہے تو صرف اور صرف آپ سے۔ بعض اوقات جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد شدت سے ستاتی ہے، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میں صبر نہیں کر پاتا۔ فما اصبر حتى آتيك فانظر إليك، میں صبر نہیں کر پاتا، چنانچہ میں فوراً دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ جاتا ہوں تاکہ میں آپ کے رخ انور کو دیکھوں۔ آج میں آخرت کے بارے میں سوچ رہا تھا، آخرت کے بارے میں میرے دل کے اندر، میرے دماغ کے اندر چند حالات آئے تو میں نے سوچا کل قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے، میں بھی جنت کے اندر پہنچ جاؤں گا، تو لازمی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام ملے گا۔ آپ کو تو اللہ رب العزت بہت بلند و بالا مقام عطا فرمائیں گے، لیکن ہم تو کمتر درجے کے اندر ہوں گے۔ افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ وہاں جنت کے اندر میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے وہ جنت جو ملے گی وہ بھی سونی سونی نظر آئے گی، میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ آپ کو دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنت سونی نظر آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ باتیں سنی نا، آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو فوراً بھیج دیا کہ جبریل امین آپ فوراً جائیے اور وحی کو نازل فرمائیے۔ کیا وحی نازل فرمائی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر،
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انبیاء کے ساتھ کرے گا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت شہداء کے ساتھ کرے گا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن اللہ صالحین کے ساتھ کریں گے. جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدس کو سنا تو فوراً خوش ہو گئے کہ کل قیامت کے جنت کے اندر بھی مجھے آپ کا دیدار حاصل. پھر کرتے لگے اب مجھے جنت بھی سونی سونی نہیں لگے. اب ذرا سوچئے جنت ملی ہے، جنت سے بڑی وہ کیا نعمت ہو، لیکن جنت میں بھی وہ سوچ رہے تھے کہ میں کم تر درجے میں ہوگا، مجھے دیدار محمد کیسے نصیب ہوگا. تو جنت جیسی عظیم نعمت مل جانے کے بعد بھی کہہ رہے کہ وہ جنت بھی مجھے سونی سونی لگے جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کروں. اللہ رب العزت نے جب تمام انبیاء سے زیادہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کو آپ کا صحیح معنوں میں قدردان کیا کہ صحابہ کرام صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے. صرف اتنا ہی نہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کے اوپر ایک کانٹے کی جیسی تکلیف بھی چبھنے کے برداشت نہیں کر سکتے. کفار نے ایک موقع پر بڑی چال بازی سے اور دھوکے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر دیا اور پھر ان کو حارث کے لڑکوں کے ہاتھ فروخت کر دیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے باپ کے بدلے کا بدلہ قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ جنہیں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا. انہوں نے حارث کے لڑکوں نے اور لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی جسمانی اور بڑی ذہنی تکلیفیں دی، بڑی آزمائشوں کے اندر ڈالا. لیکن ایک دن ایسا دن آیا کہ آج ہم حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سامنے بڑی محفل کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سامنے پھانسی کے اندر رکھا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ پھانسی کے رکھتے ہوئے ان پر کھڑا کرتے ہیں کہ ایک اسی وقت ابو سفیان آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر موجود محمد مصطفیٰ کو چیک کرنا چاہتا تھا. سوال کیا اَتُحِبُّ أَن يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان نے بڑی چال بازی سے کہا کہ اے خبیب، اگر آپ اس بات کو صرف کہہ دیں کہ کاش آج میری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم آپ کو بخیر و عافیت چھوڑ دیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے سوال سن کر سوری میں لٹکے ہوئے تھے، لہو لہان جسم تھا، جسم کے اندر اچانک سے کرنٹ سے پیدا ہوئی، فوراً شیر کی طرح ببھر گئے اور زوردار اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ واللہ لا احب ان اکون عاملا والیا فی اہلی وولدی وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر بشوکت اللہ. کہ اللہ کی قسم اگر تم مجھے بخیر و عافیہ پورے امن اور اطمینان کی گارنٹی دیتے ہوئے مجھے میرے بیوی بچوں کے پاس پہنچا دو اور بدلے میں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کے اندر ایک معمولی سا کانٹا بھی چبھے تو مجھے یہ بات بھی برداشت نہیں ہے. اور پھر فرمایا لست ابالی حین اقتل مسلما، لست ابالی حین اقتل مسلما، کہ اگر میں ان کی محبت اور عقیدت کو دل میں لے کر مر رہا ہوں تو یہی موت میرے لیے سرمایہ افتخار ہے کہ ان کی محبت میرے دل کے اندر موجود ہے. تم ظلم کر کے میری روح تو جسم سے نکال سکتے ہو لیکن میری روح کے اندر رچی ہوئی محبت مصطفیٰ کو نہیں نکال سکتے. تم جو مرضی کر لو، میرے دل کے اندر جو محبت مصطفیٰ رکھی ہوئی بسی ہوئی ہے اس کو نہیں نکال سکتے. میری جان بھی کیوں نہ لے لو، میں اپنی جان گنوا دوں گا لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کے اندر ایک کانٹا بھی چبھنے کی برداشت نہیں کر سکتا.
صحابہ کرام صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قدردان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے بڑے بڑے احسان ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہر حال میں ہمارے دل میں اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف اعلان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے آباء و اجداد، تمہارے اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو. جب تک تمہارے دلوں کے اندر تمام انسانیت سے زیادہ محبت آقا دو جہاں کی نہیں ہوگی تب تک تمہارا ایمان قبول نہیں ہو سکے. جس طرح اعمال کی روح ایمان کے اندر رچی البصیری ہے، اسی طرح ایمان کی روح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بسی ہوئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز